بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر صبر آپ کے مزاج کا حصہ نہیں تو پھر شکر بھی آپ سے دور رہے گا، کیونکہ شکر وہیں اترتا ہے جہاں صبر کی زرخیز زمین موجود ہو۔ شکر ادا نہ کرنا بھی ایک بیماری ہوتی ہے، ایسی بیماری جو ہمارے دلوں کو روز بروز کشادگی سے تنگی کی طرف لے جاتی ہے، جو ہماری زبان پر شکوے کے علاوہ کچھ آنے ہی نہیں دیتی۔ اگر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت نہ ہو تو ہمیں انسانوں کا شکریہ ادا کرنے کی عادت نہیں پڑتی۔ شکر ادا کرنے کی عادت اپنائیے۔ الحمدللہ علی کل حال، ہر حالت میں اللہ کا شکر ہے۔ تربیت کے رنگوں میں ایسے ڈھل جاؤ کہ لوگ تمہیں پڑھنا چاہیں، تمہارے ساتھ رہنا چاہیں، تمہیں سننا چاہیں اور تمہارے جیسا بننا چاہیں۔ انسان نہیں بولتا، اس کا وقت بولتا ہے، اور جب وقت ٹھیک نہ ہو تو انسان لاکھ بولے کوئی نہیں سنتا۔ ہر وہ انسان فاتح ہے جس نے اپنی ناجائز خواہشوں کو ہار ماننے پر مجبور کر دیا۔ گھروں میں کچھ نہیں ہوتا، وہ انسانوں کو جوڑنے یا توڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، وہ تو بس اینٹوں، سیمنٹ، سریا اور لکڑی کی ایک عمارت کے سوا کچھ نہیں ہوتے۔ ان کے اندر آ کر رہنے والے انسان اپنی سوچ، عمل اور رویوں سے اپنی زندگی بناتے یا بگاڑتے ہیں۔ قرآن دلوں کی شفا اور روحوں کی غذا ہے۔ دنیا سے ایسے تعلق رکھو جیسا آگ سے رکھتے ہو، آگ سے اپنے آپ کو بچاتے بھی ہو اور اس سے فائدہ بھی حاصل کرتے ہو۔ کبھی تھوڑے سے مزے کے لیے گناہ نہ کرنا، مزہ ختم ہو جائے گا لیکن گناہ باقی رہ جائے گا۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب عمل وہ ہے جو اخلاص پر مبنی ہو، اور اخلاص کا سب سے اعلیٰ درجہ وہ ہے جب کوئی عمل صرف اللہ کے لیے مکمل راز میں کیا جائے کہ نہ کوئی دیکھے، نہ سنے، نہ جانے، پوشیدہ صدقہ۔ جب انسان کسی کی مدد کرے اور اس کا دایاں ہاتھ دے مگر بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے تو یہ ایسا صدقہ ہوتا ہے جو اللہ کے ہاں خاص درجہ رکھتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ان میں ایک وہ شخص ہے جس نے چھپ کر صدقہ دیا، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ رات کی تنہائیوں میں نماز، جب ساری دنیا سو رہی ہو اور ایک بندہ رب کے سامنے تنہائی میں کھڑا ہو تو وہ لمحات رب کے نہایت قریب کرنے والے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رات کی نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، گناہوں کا کفارہ ہے اور برائیوں سے روکنے والی ہے۔ استغفار و توبہ، دل کی گہرائیوں سے معافی مانگنا، خصوصاً رات کے آخری پہر میں، یہ وہ وقت ہے جب اللہ خود ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ ذکر و اذکار، جو دل اللہ کے ذکر سے آباد ہو وہ دل ہر وقت روشنی میں رہتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، جو لوگ اللہ کو خاموشی سے یاد کرتے ہیں ان کے لیے بڑے اجر کی خوشخبری ہے۔ خوف الہی سے بہنے والے آنسو، یہ وہ آنسو ہیں جو جہنم کی آگ کو بجھا سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، 2 آنکھیں ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ان میں ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی ہو۔ جس طرح پوشیدہ گناہ انسان کے دل کو سیاہ کرتے ہیں، ویسے ہی پوشیدہ نیکیاں دل کو روشن کرتی ہیں
اور قیامت کے دن اللہ کی رحمت اور نجات کا ذریعہ بنتی ہیں۔ نیکیاں چھپا کر کرنا اخلاص کی علامت ہے، اور اخلاص ایمان کی روح ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو 5 لاکھ احادیث یاد تھیں۔ ایک دن انہوں نے اپنے بیٹے حماد کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹے، میں آپ کو 5 لاکھ احادیث کا نچوڑ صرف 5 احادیث میں بیان کر رہا ہوں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہو۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایعنی چیزوں کو ترک کر دے۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرو جو اپنے لیے کرتے ہو۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی، اور دونوں کے درمیان شبے کی چیز ہے جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ سو جو شخص شبہات سے بچا، اس نے دین محفوظ کر لیا، اور جو شخص شبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ جائے گا۔ جیسا کہ چرواہا اپنا ریوڑ کسی کھیت کی باڑ کے پاس لے جائے گا، تو عنقریب ایسا ہوگا کہ اس کا ریوڑ کھیت میں بھی چرنے لگے گا۔ بلا شبہ ہر بادشاہ نے باڑ لگا دی ہے، اور اللہ کی باڑ حرام کردہ اشیاء ہیں۔ نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ 5 احادیث سنانے کے بعد فرماتے ہیں، بیٹا، ان 5 احادیث کو آئینے کی طرح سامنے رکھنا، اور اپنے اعمال کا ان 5 احادیث پر محاسبہ کرتے رہنا۔ یہ 5 احادیث ان 5 لاکھ احادیث کا نچوڑ ہیں جو مجھے یاد ہیں۔